خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ اگر آج آپ نے میری مدد نہ کی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ یہ درندے میری عزت نوچ کھائیں گے۔ وہ تڑپ کر بول رہی تھی جبکہ اس کا فریاد میں ایک ایک ڈوبا لفظ سامنے کھڑے سردار کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ دیکھیے، میں ایک راہ چلتی لڑکی کو ایسے ہی اپنی گاڑی میں نہیں بٹھا سکتا۔ کیا پتہ آپ مخالف کی کوئی چال ہو، میں آپ پر کیوں یقین کروں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ایک تو وہ لڑکی بلا کی حسین تھی، اوپر سے رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ کیا گارنٹی تھی کہ یہ لڑکی پاک باز تھی؟ کوئی تو ہوگا آپ کی زندگی میں جو آپ کو جان سے زیادہ عزیز ہوگا۔ آپ کو اس کی زندگی کا واسطہ میری مدد کریے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ ایک بار پھر گڑ گڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی فریاد رد کرتا، اس نے پیچھے سے اوباش کونڈوں کو آتے دیکھا تھا، جن کی رال اس نرم و نازک دوشیزہ کو دیکھتے ٹپکنے لگی، اور یہ بات سردار فرزام شاہ کو بالکل نہیں بھائی تھی۔ اگلے ہی پل وہ لڑکی سردار فرزام شاہ کی باہوں میں تھی، جبکہ وہ ششت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اس نے اس شخص پر اعتبار کر کے غلطی کر دی تھی؟ وہ لڑکی بے باک انداز میں سردار زریاب کی گود میں بیٹھی اس سے پیار کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ لب ساتھ ہی ساتھ زریاب کے لبوں پر گردش کر رہے تھے۔ سردار زریاب کا چہرہ اس وقت اس لڑکی کے سرخ لپسٹک سے بھر چکا تھا جب اس لڑکی کے بالوں کو دبوچتا شدت سے اس کے لبوں کو کاٹ کر ان کا رس پینے لگا کہ وہ لڑکی سسک اٹھی تھی۔ سائیں، کچھ تو رحم کرے مجھ بیچاری کنیز پر۔ آپ جیسے بھرپور کڑیل جوان مرد کی شدتیں سہ نہیں پاؤں گے۔ اف، آپ تو بھنبوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی سردار زریاب کے لبوں کا رخ اس کے سینے کی جانب ہوا تو وہ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا اس دلربا انداز پر زریاب کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، مگر اگلے ہی پل وہ اس کے بال سختی سے دبوچ کر رہ گیا تھا اور اس کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، تمہارے یہ اوچھے ہتھکنڈے ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں چلتے ہیں؟ تمہاری خوبصورتی سے مجھے کوئی بہک سکتا ہے؟ یہاں تک کہ سردار زریاب تک بہک گیا۔ مگر سردار فرزام میں ایسی کیا بات ہے جو آج تک تم اس کو بہکانے میں ناکامیاب رہی ہو؟ بتاؤ، وہ کیوں تمہیں نظر بھر کر دیکھتا تک نہیں ہے؟ تمہاری جوانی کو خراج تحسین پیش نہیں کرتا، کیونکہ تمہارے جسم جو ایک بار دیکھے وہ دوسری بار دیکھنے کی چاہت ضرور کرتا ہے۔ جیسے کہ تم ہر رات میری رنگین کرتی ہو، مگر وہ فراسم کیوں تم سے اب تک بچا ہوا ہے؟ وہ کیوں تمہاری ان کالی ناگن جیسی زلفوں کا اسیر نہیں ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے جبڑے کو دبوچتے اس کی گردن پر دانتوں سے کاٹتا ہوا بولا کہ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس نے بے اختیار زریاب کو انداز دل ربائی میں اپنے سے دور کیا تھا۔ کیا کروں، بہت کوشش کر کے دیکھ چکی ہے، مگر اس سردار کے اندر تو جیسے دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اور پھر آپ بھی تو جانتے ہیں کہ وہ پورے گاؤں میں مشہور ہے اپنی شرافت کے باعث۔ آج تک اس نے کسی غیر محرم لڑکی کو ایک نظر سے دیکھا تک نہیں۔ پھر آپ نے کیسے امید کر لی کہ وہ مجھ پر نظر کرم ڈالے گا؟ اور میں نے اپنی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ اسے اپنے برہنہ جسم کے جلوے تک دکھا دیے، مگر وہ آدم ذات پھر بھی میرے وار سے بچ گیا۔ وہ اپنے ذہن میں سردار فرازم کی شبیہ کو سوچتے ہوئے بولی، ساتھ ہی اس کے لہجے میں ملال در آیا جب اپنے بالوں پر سردار زریاب کی سخت ہوتی گرفت پر وہ ہوش میں آئی تھی اور درد سے کرا اٹھی۔ میرے پہلو میں ہوتے ہوئے تم اس 2 کوڑی کے سردار فرازم کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ مت بھولو، تمہیں عنایتیں میں بخشتا ہوں، اور تم چاہتی ہو کہ یہ عنایتیں تمہیں ملتی رہیں تو کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے قابو میں کرو، ورنہ تم تو جانتی ہو دوبارہ تمہیں کوٹھے کی زینت بنانے میں مجھے ذرا بھی وقت نہیں لگے گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے قہر برساتے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ اس لڑکی کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے کوئی نہ کوئی ریاست نکالنی ہی تھی سردار فرازم کو اپنی مٹھی میں کرنے کی، ورنہ یہ سامنے بیٹھا عیاش شخص اس کا جینا مشکل کر دیتا۔
اس کو سانس تک نہ لینے دیتا۔ وہ کون سا خوشی سے اس کی رات روز رنگین کرتی تھی، جسے عورت کو استعمال کرنے کا طریقہ تک نہ آتا تھا، جو صرف اپنا ہی جوش دکھانا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی باتوں کو بھلا اس میں جھک چکا تھا، جبکہ وہ اپنی بدقسمتی پہ آنسو نہ بہا پائی۔ سردار رحم کریں ہم پر، ہمیں انصاف چاہیے، رحم کیجیے۔ ایک کسان شاہوں کی حویلی کے باہر گھرا کر لا رہی تھی۔ اس کی فریادیں دل دہلا دینے والی تھی، جبکہ اندر موجود شاہ بی بی جو سردار فرازم کی ماں تھی چونک اٹھی تھی۔ فرازم کے والد اس گاؤں کے سردار ہوا کرتے تھے، مگر ان کے گزر جانے کے بعد یہ گدی فرازم کے حصے میں آئی تھی، جو کہ اس گاؤں کا نظام نہایت احسن طریقے سے سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی شرافت کی مثال تو آس پاس کے گاؤں میں بھی نہیں ملتی تھی۔ سارے اسے اپنی پنچایت میں ایک مقابل ہستی کے طور پر بلواتے تھے اور اس سے فیصلے میں رائے لیتے۔ نہ صرف وہ اپنی شرافت بلکہ انصاف میں بھی بہت مشہور تھا۔ اس کسان کی آواز سنتے ینگ جنریشن بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئی تھی، جو ناشتے کے لیے ہی آئی تھی۔ میرب اور تحریم نے آپس میں معنی خیز متبادلے کیے تھے، جبکہ روحان اور ایان جو کہ فرازم کے سب سے چھوٹے چچا کے بیٹے تھے، وہ بھی پریشانی سے شاہ بی بی کو دیکھنے لگے تھے، کیونکہ فرازم کے علاوہ گھر کے سارے بڑے مرد تو پنچایت کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گئے تھے اور آج سردار حویلی میں موجود تھا، مگر رات کو دیر سے سونے کے باعث کسی نے اسے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ شاہ بی بی آپ کہتی ہیں تو اس کو باہر سے ہی فارغ کرائیں، کیونکہ لالا ابھی سو رہے، رات کو بہت دیر سے پہنچے تھے، پنچایت کی وجہ سے ابھی انہیں اٹھانا مناسب نہیں، وہ تھکے ہوئے ہوں گے۔ ریحان نے آگے بڑھتے ہوئے شاہ بی بی کے گوش گزار کیا تھا، جب وہ ماتھے پہ بل ڈالے سوچ رہی تھی اپنے بیٹے کو اٹھائے یا نہ اٹھائے، کیونکہ کافی دنوں سے وہ سویا نہیں تھا، بہت اہم فیصلے پر کام کر رہا تھا، مگر اب باہر جو شخص فریادیں کر رہا تھا اس کی فریادیں بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ وہ کشمکش میں پڑ چکی تھی کہ اب کیا کریں، مگر جیسے ہی ان کی نگاہ سیڑھیوں پہ گئی تو فرازم سفید شلوار قمیض میں اپنے کف کے بٹن بند کرتے نیچے اتر رہا تھا۔ اس خوبرو شہزادے پر نگاہ پڑتے ہی شاہ بی بی نے بساخت ماشاءاللہ کہا تھا۔ وہ ان کی آنکھوں کا نور اور جگر کی ٹھنڈک تھا، جسے دیکھتے ہی ان کے منہ سے ہمیشہ ماشاءاللہ نکلتا تھا۔ ارے لالا آپ آ گئے، میں تو اس شخص کو باہر سے ہی بھیجنے لگا تھا۔ روحان، آج تک میری حویلی میں میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسافر میرے در پر انصاف مانگنے آیا ہو اور میں نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا ہو۔ اسے اندر بلاؤ۔ مگر بیٹا تم ناشتہ تو کر لو، اس کی ماں نے اصرار کرنا چاہا، مگر وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ امی ناشتے کو انتظار کروایا جا سکتا ہے، مگر وہ شخص جس کرب سے گزر رہا ہے اس کو اور زیادہ سولی پر لٹکایا نہیں جا سکتا، اس لیے پہلے میں اس کی بات سننا چاہوں گا، کیا پتہ وہ کس مشکل کا شکار ہو۔ وہ نرمی سے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے باہر کی جانب آیا تھا، جبکہ لڑکیاں بھی اپنا چہرہ ڈھکتے ہوئے باقی کزن کے ساتھ باہر نکلی تھیں اور تجسس سے اس آدمی کو دیکھنے لگی جو گھٹنوں کے بل بیٹھے فرازم سے فریاد کر رہا تھا۔ فرازم نے فوراً سب سے پہلے آگے بڑھتے اس شخص کو زمین سے اٹھایا تھا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، جب وہ شخص اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ سردار ہم مر جائیں گے، ہمارے پہ رحم کریے، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ وہ بار بار ایک ہی پکار میں سردار فرازم کو اور پریشان کر رہا تھا۔ چچا آپ پہلے بتائیے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے، پھر ہی میں کچھ آپ کی مدد کر سکوں گا نا، اس نے سامنے موجود بوڑھے شخص کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جو ایک بار پھر جھریوں زدہ چہرے سے رونے لگا۔ سرکار میری عزت لٹ گئی، پاس کے ہی گاؤں سردار زریاب کے ایک رہائشی نے میری بیٹی کی عزت لوٹ لی ہے اور اب وہ اسے اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ سردار میری بیٹی کو کون اپنائے گا، وہ تو جیتے جی مر جائے گی، ہم کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے، وہ فریاد کرتے ہوئے بولا تھا، جب اس کی بات پر سردار فرازم نے لب کھینچ لیے۔ اسے ٹوٹ کر سردار زریاب پر غصہ آیا تھا اور وہ ان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا،
1 گھنٹے بعد ٹھیک پنچایت رکھی جائے گی اور فیصلہ آپ کی بیٹی کے حق میں ہی ہوگا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ ان کے کندھے کو زبردستی تھامتے ہوئے ان کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا تھا، جن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے تھے، مگر وہ پھر بھی دل سے خوش نہیں ہو پا رہے تھے۔ کیا پتا سردار فرازم کے فیصلے کو سردار ضریاب ماننے سے انکار کر دے، اس بات کا بھی کوئی بھروسہ نہ تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے اندر پیپل کے درخت کے نیچے پنچایت بلوائی گئی تھی، جہاں 5 گاؤں کے سردار بیٹھے تھے، جن میں سے ایک فرازم، ایک ضریاب، جبکہ باقی 3 بزرگ تھے۔ تو کیا مطالبہ ہے آپ کا سردار فرازم شاہ؟ ایک پنچایت کے سربراہ میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتا تھا، جس نے کندھے اچکاتے ہوئے بڑے آرام سے کہا، میں بات کو گھمانے پھرانے کا عادی نہیں ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا جس نے ہمارے گاؤں کی لڑکی کی عزت خراب کی ہے، اس کو اپنے نکاح میں لے لے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، جبکہ سردار ضریاب دانت کچکچا کے رہ گیا تھا۔ اور کیا گارنٹی ہے ہمارے لڑکے نے واقعی ہی تمہارے گاؤں کی لڑکی کی عزت خراب کی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ خود چل کر اس کے پاس آئی ہو اور اس نے اس کو وہی دیا ہو جس کے وہ قابل تھی۔ وہ عیار لہجے میں اس کو آگ لگاتے بولا، مگر سامنے بھی سردار فرازم شاہ تھا، اتنی آسانی سے اسے جلانا ناممکن تھا۔ سردار ضریاب خان، یہاں بات تمہارے کردار کی نہیں بلکہ اس لڑکی کے کردار کی ہو رہی ہے، جس کا کردار بالکل پاک صاف ہے۔ ہاں، البتہ اگر بات تمہارے کردار کی ہو رہی ہوتی تو تب ہم اس بات پر یقین کر لیتے، کیونکہ تمہاری اوباش فطرت سے کون واقف نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس گاؤں کا سردار ایسا ہے اس گاؤں کا لڑکا بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اس کی شادی جلد از جلد آج ہی کروائی جائے، ورنہ ہم دوسری طرح سے بھی انتقام لینا چاہتے ہیں۔ عزت کے بدلے موت کا تو سن رکھا ہوگا نا تم نے؟ وہ اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے اس شخص کے سر پہ بندوق تانے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اپنی حالت پتلی ہوتی محسوس کرنے لگا۔ اس کو تو لگا تھا کہ اس کا سردار ضریاب اس کو بچا لے گا، کیونکہ وہ اس کا خاص بندہ تھا، مگر ایک دم فرازم کو خود پر بندوق تانتے دیکھ وہ گھگھیا کر رہ گیا تھا۔ سردار فرازم کے قہر سے کون واقف نہ تھا؟ اگر وہ ایک ٹھنڈا ٹھار شخص تھا تو اس کے قہر سے بھی کون واقف نہ تھا؟ قصورواروں کو ہمیشہ وہ موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم دیتا تھا۔ تبھی وہ فوراً سے اپنی جان بچانے کو بولا، مجھے قبول ہے، میں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی جلد بازی پر ضریاب خان پیچ و تاب کھا کر رہ گیا اور کھا جانے والی نظروں سے اپنے خاص بندے کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ فرازم لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ لیے ضریاب کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی چال الٹی پڑ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کو لایا گیا تھا، جس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد فرازم نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تو ایک بار آگے بڑھ کے اس نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، مگر آنکھیں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی بہن مانا ہے، اگر کبھی مشکل پڑے تو سیدھا میرے گھر آ سکتی ہو، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کارڈ ڈال نگاہ پاس کھڑے اس شخص پر ڈالتے ہوئے کہا تھا، جو نظریں چرا گیا تھا۔ یہ فیصلہ کرتے کرتے اسے دوپہر ہو چکی تھی۔ ناشتہ تو اس نے کیا نہیں تھا، اس لیے دوپہر کے کھانے کے لیے سیدھا گھر لوٹ آیا، جہاں دسترخوان پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر سجایا جا چکا تھا۔ سارے فریقین اس وقت دوپہر کے کھانے پر موجود تھے اور اسی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ شاہ بی بی کی خفا نظروں کا رخ سردار فرازم کے ہی اوپر تھا، جسے محسوس کر ساری دبی دبی مسکراہٹ لیے خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے، کیونکہ جانتے تھے اب شاہ بی بی کی توپوں کا رخ تو فرازم کی جانب ہونے لگا ہے۔ اب تو لالا گئے، روحا نے تحریم کے کان میں خسر پھسر کرتے ہوئے کہا، جو خود بھی دانت نکالنے لگی۔ تحریم کے دانت نکالنے پر اس کا بھائی فرازم اسے تنقید بھری نگاہوں سے گھورنے لگا تھا، جس پر وہ اپنی بدتیسی اندر کرتے رہ گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ اپنی ماں کی ناراضگی سے تو فرازم کی جان جاتی تھی۔ باہر ہوگا وہ سردار، مگر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، جس سے ہر کوئی آرام سے بات کر لیا کرتا تھا۔ کزنز مذاق کر لیا کرتے تھے، چلیں اب معافی دے دیں، کھانا کھاتے ہیں نا امی۔
وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جو نہ روٹھے انداز میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ تمہیں کہاں ماں کی فکر ہے؟ تم ایسے ہی چلے جایا کرو ناشتہ کیے بغیر۔ میری جان سولی پر لٹکی رہتی ہے۔ دوسروں کو تو تم بچا لیتے ہو مگر میری فکر تو تمہیں ہے ہی نہیں۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ ان کا ہاتھ تھامتے بولا، نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ آپ واحد عزیز ہستی ہیں جسے میں بہت معتبر سمجھتا ہوں اپنی زندگی میں۔ وہ چیئر سے اٹھتے ہوئے ان کے گلے سے لگتے ہوئے بولا، اچھا تو ایسی بات ہے، اگر اتنی ہی میری فکر ہے تو ناشتہ کر کے جانا تھا۔ دیکھو کتنا سا منہ نکل آیا، ہر رات جاگتے رہتی ہو، وہ لوگوں کے لیے فیصلے کرتے رہتے ہو مگر اپنی زندگی کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اب شرافت سے شادی کر لو۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں ہے تو میں ہی تمہارے لیے لڑکی دیکھنا پسند کرتی ہوں، بہت اچھی دیکھوں گی، تم فکر نہ کرو۔ کیونکہ میرا تو کہا تم مانتے نہیں، کیا پتہ اپنی بیوی کا ہی کہا مان لیا کرو۔ کم از کم تمہیں گھر دیکھنا تو نصیب ہوگا، ورنہ تو آدھے سے زیادہ دن تم گھر سے باہر رہتے ہو۔ ہمیں بہت کم تمہارا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، شاید بیوی کے آ جانے سے ہم بھی تمہارا دیدار کر لیا کریں۔ وہ آخر میں شوخ لہجے میں بولی جبکہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رہ گیا تھا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں جیسا اب ہوں ویسا ہی تب بھی رہوں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ جب وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی، بیٹا یہ تو شادی سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ بیوی آ جانے دو پھر دیکھوں گی۔ البتہ جو میں نے تمہیں پچھلی بار لڑکی دکھائی تھی وہ تمہیں پسند آئی؟ وہ ان کی جانب دیکھنے لگا، ان کی بات پر امی خدا کے لیے اس لڑکی کو پسند مت کریے گا، میں دیکھ ہی چکا ہوں وہ کیسی لڑکی ہے، اور آپ نے اس کو گھر پہ تو بلوایا تھا لیکن وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ میں اپنے لوگوں کو اپنی زندگی کے اوپر رکھتا ہوں، اور میرا نہیں خیال تھا وہ میرے ساتھ کمپرومائز کر سکتی تھی کیونکہ وہ خود کو فوقیت دینا چاہتی تھی، اور میری زندگی میں ایسی لڑکی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ ان کی جانب دیکھ کر بولا، جب وہ دل محسوس کرے گی تو پھر خدا کے لیے خود ہی کوئی لڑکی پسند کر لو، ورنہ اس آنے والے ہفتے کو میں نے اسی لڑکی سے تمہارا نکاح کروا دینا۔ وہ اس پر دھماکہ کرتے ہوئے بولی جبکہ وہ کھلا منہ لیے انہیں دیکھنے لگا تھا، جبکہ اس کی پتلی حالت کو محسوس کر اس کے سارے کزنز مسکرانے لگے تھے، اور وہ دانت پیستے انہیں دیکھنے لگا جو اس کی درگت بنتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، بجائے اس کی مدد کرنے کے۔ کھانا کھاتے ہی سارے اٹھ چکے تھے۔ ارے لالا اب آئے گا نا مزہ، جب آپ کی شادی کے شادیانے بجیں گے ہم بھی تھوڑا موج مستی کر لیں گے، ورنہ کہاں ہی اس حویلی میں کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ ارے ہم بڑے چچا کا بیٹا بھی گہری سانس بھرتے ہوئے تحریم کو دیکھتے ہوئے بولا جو اسے خون خوار نگاہوں سے گھورنے لگی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنی محبت کے پیغام پہنچا چکا تھا مگر تحریم سرے سے نظر انداز کر گئی تھی اور الٹا اسے اپنا لالا کی دھمکی دیتی تھی جس پر وہ دل محسوس کر رہ جاتا۔ سچ سچ بتائیے لالا، کیا آپ نے کوئی لڑکی پسند کر رکھی ہے؟ اگر کوئی پسند کر رکھی ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کا مقدمہ شاہ بی بی کے حضور لے کر جائیں گے، وہ ضرور مان جائیں گی۔ ریحان اس کو چھیڑتے ہوئے بولا جبکہ وہ دانت کچھ کچھ آ کر رہ گئے تھے، نہ ہی مجھے کوئی لڑکی پسند ہے، نہ ہی میں لو میرج کرنے کے حق میں ہوں، اس لیے تم اپنا منہ بند ہی رکھو بیٹا۔ البتہ تمہارے رنگ ڈھنگ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، یونیورسٹی کے قصے سن رکھے میں نے تمہارے، مت بھولو۔ اگر میں تمہاری یونیورسٹی میں آتا نہیں تو میں تم سب سے انجان رہتا ہوں، ہر ایک پر نظر ہے میری، اس لیے کوئی غلطی کرنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ اسے وارننگ دیتے لہجے میں بولا جب وہ تھوک نکلتے ہوئے رہ گیا۔ لالا آپ تو بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، ہم تو آپ کو ویسے ہی سمجھتے تھے، وہ کسیانہ ہوتے ہوئے بولا تھا جب وہ گردن اکڑا کے اسے دیکھنے لگا۔ آخر کو میں سردار فرازم ہوں، وہ اٹھی ناک سے بولا تو تحریم اس کے صدقے واری گئی۔ اس پر تو غرور جچتا بھی تھا مگر وہ الگ بات تھی کہ وہ غرور کرتا نہیں تھا، مگر مذاق میں کبھی وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا تو سارا ہی بہت شغل لگاتے۔ لالا میں نے سنا ہے آپ پاس والے گاؤں میں جا رہے ہیں، خیریت ہے؟ آپ کا تنہا جانا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکے تو آپ گارڈز کو لے جائیں اور ساتھ آپ کے میں بھی چلوں گا۔ ریحان ضد کرتے ہوئے بولا جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔
میں اپنی جان روز ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تمہاری جان عزیز نہیں ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو چچا کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے تم چپ چاپ کر کے گھر بیٹھو۔ آج رات کی ہوئی بات پہ وہ ذرے آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، میں آ جاؤں گا۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ رات کے پہر اس کی گاڑی تاریک سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اس گاؤں میں اپنا کام ختم کر کے 1 گھنٹے کے اندر واپس جانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ آدھے راستے میں جا کر اسے آگے کوئی وجود نظر آیا۔ اس نے فوراً سے گاڑی کو بریک لگایا، مگر بریک لگاتے بھی وہ وجود زخمی ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً باہر نکل کر دیکھا تھا، وہ وجود کسی اور کا نہیں بلکہ صنف نازک کا تھا، جو سفید لباس میں خود کو بھوری چادر سے ڈھکے اس کی آگے کرلانے لگی تھی۔ پلیز میری مدد کیجیے، کچھ گنڈے میرے پیچھے پڑے ہیں، وہ مجھے نوچ کھائیں گے۔ پلیز میری مدد کیجیے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ وہ لڑکھڑا کر درد برداشت کرتے ہوئے آگے آتے ہوئے ایک دم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ جب وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ اسے چھڑوا گیا، محترمہ ذرا تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کریے، مانا کہ آپ کی مجبوری ہے مگر یوں چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس پر ایک کاٹدار نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ جب وہ فوراً سے اسے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی، وہ اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، مگر ڈھکنے میں ہی وہ ایک نظر اس کی جھلک دیکھ چکا تھا اور مسمرائز ہو کر رہ گیا تھا۔ واقعی اس نے ایسا حسن کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، مگر سامنے موجود لڑکی حسن سے مالا مال تھی۔ اسے ایک نگاہ میں پتہ چل گیا تھا، ساتھ ہی اس نے نگاہ دوسری طرف موڑ لی اور اس کی جانب نہ دیکھا۔ پلیز میرا یقین کرے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ ستم زدہ لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر برسنے لگے تھے۔ جیسے ہی فرازم نے اس کے رونے کی آواز سنی تو فرزام نے دوبارہ اس کی جانب دیکھا تھا، مگر ان آنکھوں میں دوسری نگاہ پڑتے ہی جیسے وہ اپنا دل اپنے پہلو سے نکلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا کوئی اس کے دل کو پکڑ کر زور سے بینچ رہا ہے۔ یقیناً اسے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو پسند نہیں آئے تھے۔ دل میں چبھن ہوتے وہ یہ محسوس کر چکا تھا کہ محبت کا تیر چل چکا تھا، جو عین اس کے سینے پر جا کر لگا تھا۔ وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ آج سے پہلے دل کی حالت کبھی ایسی نہیں بدلی تھی جو آج اس لڑکی کو دیکھ کر بدلی تھی۔ اس کا دل کیا اس کو کہہ دے کہ یہ آنسو پونچھ لے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر پہلے بتائیے۔ وہ ایک سردار تھا، ایسی بہت سی آزمائشوں میں وہ پہلے پڑھ چکا تھا اور ہر بار ایسی چال مقابل زریاب خان کی ہی ہوتی تھی۔ تبھی وہ حساس ہو رہا تھا، مگر دل تھا کہ ہمک ہمک کر اس لڑکی پر یقین کرنے کا چاہ رہا تھا۔ تبھی وہ اپنے دل کو پیروں تلے کچلتے کرخت لہجے میں بولا۔ محترمہ آپ ہیں کون؟ مگر اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ کپ کپاتے جسم سے دوبارہ سسکتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ اگر آج آپ نے میری مدد نہ کی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی، یہ درندے میری عزت نوچ کھائیں گے۔ وہ تڑپ کر بولی تھی، جبکہ اس کا فریاد ایک ایک ڈوبا ہوا لفظ سامنے کھڑے سردار کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ دیکھیے، میں ایک راہ چلتی لڑکی کو ایسے ہی اپنی گاڑی میں نہیں بٹھا سکتا۔ کیا پتہ آپ مخالف کی کوئی چال ہو، میں آپ پر کیوں یقین کروں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ایک تو وہ لڑکی بلا کی حسین تھی، اوپر سے رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ کیا گارنٹی تھی یہ لڑکی پاک باز تھی؟ کوئی تو ہوگا آپ کی زندگی میں جو آپ کو جان سے زیادہ عزیز ہوگا، آپ کو اس کی زندگی کا واسطہ۔ میری مدد کریے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ ایک بار پھر گڑ گڑائی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اس کی فریاد رد کرتا اس کے پیچھے سے اوباش گنڈوں کو آتے ہوئے دیکھا، جن کی رال اس نرم و نازک دوشیزہ کو دیکھتے ٹپکنے لگی تھی، اور یہ بات سردار فرزام شاہ کو بالکل نہیں بھائی تھی۔ اگلے ہی پل وہ لڑکی سردار فرزام شاہ کی باہوں میں تھی، جبکہ وہ شش دسی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اس نے اس شخص پر اعتبار کر کے غلطی کر دی تھی؟ غلط مت سمجھیے گا محترمہ، آپ کی ٹانگ میں چوٹ لگی اور خون رس رہا ہے، آپ چل نہیں پا رہے، اس لیے آپ کو سہارا دیا ہے۔ یہ کہتے اگلے ہی پل وہ اسے گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بٹھا چکا تھا اور دروازہ بند کر دیا، جبکہ اپنی من گھڑت سوچ پر زمین میں گڑ کر رہ گئی تھی۔
ایک تو وہ اس کی مدد کر رہا تھا اور وہ اس پر شک کر رہی تھی۔ تف ہے تمہاری سوچ پر، وہ خود پر لعنت ڈال کر رہ گئی تھی جب اگلے ہی پل وہ اوباش لڑکے اس کے قریب آئے تھے۔ کیوں لڑکے؟ لڑکی دیکھ کر اسے ہتھیانا چاہتا ہے، ہمارے حوالے کر دے، شیئرنگ از کیئرنگ، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولتا، جب اگلے ہی پل وہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ چکا تھا کہ کڑکنے کی آواز پر اس کے دل خراش چیخیں اس سنسان سڑک پر گونج اٹھی تھی، اور پھر 10 منٹ کے اندر وہ چاروں لڑکوں کو ڈھیر کر چکا تھا جو اپنی حالت پر رو رہے تھے، چلا رہے تھے، مگر سردار فراسم کو ان پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ ان کی دھرگت اور ہڈیوں کا سرما بنتے دیکھ کر گاڑی کے اندر بیٹھی لڑکی تھر تھر کانپنے لگی۔ تو کیا یہ شخص اتنا بے حس اور شفاق تھا کہ ان لوگوں کی ہڈیاں توڑتے ہوئے اس نے ذرا رحم نہیں کھا پایا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا اب گاڑی میں بیٹھا تھا۔ بتائیے کہاں اتارنا ہے آپ کو؟ جب وہ گاڑی چلانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے بولا، ایک بار پھر رونے لگی۔ میرا کوئی نہیں ہے، میں اپنی عزت بچا کے بھاگی ہوں، پلیز مجھے رہنے کا کوئی ٹھکانہ دے دے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ایک دفعہ پھر روتے ہوئے بولی، جب وہ لب بھینچ کر رہ گیا، کیونکہ وہ جتنا اس کے آنسوؤں سے چڑ رہا تھا وہ اتنا ہی رو رہی تھی۔ ایک تو پہلے آپ رونا بند کریے، مجھے آپ کے رونے سے کوفت ہو رہی ہے، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، جو وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے رہ گئی۔ اس کی اس ادا پر ہلکے سے ہی صحیح فرزام کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، مگر کسی احساس کے تحت اس نے جھاڑیوں میں دیکھا، اسے لگا وہاں کوئی موجود ہے، مگر اپنا خیال سمجھ کر وہ گاڑی آگے بڑھا گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی یہی نظر اندازی آگے جا کر اس کو کس قدر بھاری پڑنے والی ہے۔ وہ اسے سیدھا حویلی میں لے جانا چاہتا تھا، مگر اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا بات کا بتنگڑ بنے۔ یہ میری دوست کا فلیٹ ہے، آپ یہاں رہ سکتی ہیں آرام سے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جو سہمی ہوئی نگاہوں سے چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھی، اور اس کے باہر نکلنے کے ارادے کو بھانپتے ہوئے فوراً سے آگے چلی آئی، مگر اسے چھونے سے پرہیز ہی کیا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگا، ایک دم اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا، جو 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی احتیاط پر دوبارہ سے وہ مسکراہٹ دبا کر رہ گیا، لیکن اس لڑکی کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے کچھ دیر پہلے کیا کہا تھا، کہ اسے کسی بھی عورت کا چھونا پسند نہیں تھا، اور یہ بات اس نے اب تک یاد رکھی۔ یہی بات فرزام کو بہت اچھی لگی۔ سوری وہ میں اکیلے یہاں کیسی رہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں کبھی تنہا نہیں رہی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہرنی جیسی آنکھوں سے بولی جن میں خوف بھنپ رہا تھا، لیکن میں آپ کے ساتھ یہاں کس رشتے سے رک سکتا ہوں؟ آپ بھی اچھی بات سمجھ رہے، میں ایک نامحرم ہوں، آپ کا میرے ساتھ ایک چھت تلے رہنا آپ کے لیے کس قدر مشکلات پیدا کر سکتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے اور ٹپ ٹپ کرتے اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ اس کو ایک بار پھر رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا اور اپنے بال دبوچ گیا۔ اف یا اللہ، میں کیا کروں آپ کا، کتنا روتی ہیں آپ، اتنے آنسو کہاں سے لاتی ہیں آپ، وہ ضد ہوتے ہوئے بولا تھا جب وہ لب کاٹنے لگی۔ اب اس کو اپنے لبوں کو دانتوں تلے بھینچتے دیکھ کر نہ جانے کیوں فرزام کو الجھن ہونے لگی۔ اس کا دل کیا وہ فوراً اس کے لبوں کو دانتوں سے آزاد کرتے، جب بے اختیار ہی وہ رخ موڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جائیے اندر رہیے، میں باہر لاؤنج میں سو جاؤں گا، پکا؟ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے تو نہیں؟ وہ آنکھیں معصومیت سے پٹپٹاتے ہوئے بولی، جس پر اس کو اب اپنے اوپر ضبط کرنا ناممکنات میں سے لگ رہا تھا۔ جلدی سے اسے اندر جانے کا اشارہ کرتے وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا، مگر یہ سوچ آتے کہ اس نے نہ جانے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ وہ کچن کے جانے بڑھا تھا اور فریزڈ نگیٹس کو فرائی کرتے دوبارہ اس کے کمرے میں دستک دی، جب اندر سے سہمی ہوئی آواز آئی تھی، کون؟ ارے محترمہ، جس کے گھر میں آپ رکی ہیں وہی ہوگا نا، اور کون ہو سکتا ہے میرے علاوہ، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا تھا اور صرف آنکھیں نکال کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے اس انداز پر وہ خجل ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں، یہ اس لیے آپ کے لیے لایا ہوں۔
وہ اس کی جانب نگیٹس کرتے ہوئے بولا، جو شکریہ کہہ کر تھامتے فوراً سے دروازہ بند کر گئی تھی اس کے منہ پر، جبکہ وہ دل محسوس کر رہ گیا تھا زندگی میں پہلی بار اس کا دل کیا تھا وہ کسی لڑکی سے بات کرے، اور وہ سامنے موجود لڑکی تھی جو اس کو بالکل بھاؤ نہیں دے رہی تھی جیسے باقی لڑکیاں دیتی تھی۔ وہ باہر آ کر دوبارہ اپنے بے قابو ہوتے دل سمیت صوفے پر لیٹ چکا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑ ہی گئی تھی۔ وہ دو غزالی آنکھیں اس کے ذہن پر جیسے چپک کر رہی تھی۔ اس نے بمشکل ہی آنکھیں بند کی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آج ایک لڑکی کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے رات باہر رہا، ورنہ آج تک اس کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی جو اس نے اپنی حویلی میں نہ گزاری ہوتی۔ یہ اس کا معمول تھا، مگر اس لڑکی کے آنے سے اس کا معمول درہم برہم ہو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ باہر آئی تو اس نے فرزام کو صوفے پر لیٹے ہوئے پایا، جو آڑا ترچھا سا لیٹا تھا۔ اسے بے ساختہ خود پر غصہ اور فرزام پر ترس آیا۔ وہ اس کی وجہ سے کتنی مشکل سے گزر رہا تھا، اب اسے اٹھانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ آخر وہ اس کو اٹھاتی کیسے؟ وہ آگے بڑھی اور اس کی شال کو کھینچنے لگی، جبکہ نیند میں فرزام نے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی، مگر سامنے موجود لڑکی کو وہ اچھمبے سے دیکھنے لگا تھا۔ نیند سے جاگنے کا اثر تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی اس کی شال کیوں کھینچ رہی ہے، مگر سمجھ میں آتے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، جبکہ اس کے جھٹکے سے اٹھنے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں کب سے آپ کو آوازیں دے رہی تھی لیکن آپ سن نہیں رہے تھے۔ اس کے منمناتے لہجے پر وہ جیسے ہوش میں آیا۔ ارے وقت کیا ہو گیا، میں اتنی دیر تک سوتا رہا، اب ہمیں حویلی چلنا چاہیے، وہ اٹھتے ہوئے بولا جب اسے کشمکش میں دیکھنے لگی۔ حویلی؟ اس نے اچھمبے سے کہا۔ جی ہاں، کیونکہ آپ کو یہاں اکیلا تو چھوڑا جا نہیں سکتا، اور آپ اکیلے رہ بھی نہیں سکتی، ضرور خوف سے بے ہوش ہو جائیں گی، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈریے مت، حویلی میں اور بھی بہت لوگ ہوں گے، وہ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا جب اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ حویلی پہنچ چکے تھے۔ اندر ناشتہ جاری تھا، مگر جیسے ہی ان سب نے فرزام کو کسی انجان لڑکی کے ساتھ آتے دیکھا تو ینگ جنریشن تجسس، جبکہ شابی بھی حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ فرزام، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کون ہے یہ لڑکی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جب وہ نرمی سے انہیں بتانے لگا۔ امی نے مدد کی ضرورت تھی، اسی لیے حویلی لے آیا، آپ انہیں کوئی گیسٹ روم دے دیں۔ اس کے سادہ لہجے میں کہنے پر شابی بھی اسے کمرے کی جانب لے گئی تھی، جبکہ ساری ینگ جنریشن معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بگ برو، کوئی تو بات ہے، ورنہ آپ اور ایک لڑکی کو گھر لے آئے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ کہاں کسی لڑکی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے اور کہاں ایک غیر لڑکی کو حویلی لے آئے ہیں۔ آج کہیں سورج مغرب سے تو نہیں نکل آیا؟ رحان آگے آتے ہوئے شریر انداز میں بولا تھا جب وہ اسے تگڑی گھوری سے نواز کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اپنی فالتو کی سوچوں کو لگامیں ڈالو تو بہتر ہے، وہ اس کا کان کھینچتے ہوئے بولا جب وہ چلانے لگا تھا۔ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے لالا، ایسا تو زندگی میں کبھی نہیں ہوا، کہیں آپ کو اس لڑکی سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ تحریم کے معنی خیز لہجے میں اس کو اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے دیکھتے کہنے اس کے دل کو ایک الگ ہی لے پر دھڑکا گیا تھا۔ آج تحریم کی کہی ہوئی بات اسے بری کیوں نہ لگی تھی؟ اس کا کیوں دل چاہ رہا تھا کہ تحریم اس طرح کے اور 1-2 جملے کہے؟ وہ واقعی اسے کسی سے محبت کرنے لگا تھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا جب اس کا ایک ملازم بھاگا آیا تھا۔ سائیں غضب ہو گیا، غضب، سارے آپ کو پنچایت میں بلا رہے ہیں، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنے ملازم کو سانس لینے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے شور پر شابی بھی اور مہر النساء بھی نیچے آ گئی تھی۔ غضب ہو گیا ہے سائیں، آپ پر تہمت لگا دی گئی ہے۔ پورے بھرے مجمع میں جو لوگ آپ لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج وہی لوگ تھو تھو کر رہے۔ اس کی بات پر اس کے ماتھے پر بل ڈلے تھے۔ اس بکواس کا کیا مقصد ہے؟ وہ زریاب خان کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک لڑکی کے ساتھ رات گزاری ہے، اور یہ ہے اس کی تصاویر۔ وہ ایک ساتھ کئی تصاویر اس کے آگے کرتے ہوئے بولا، جو حویلی والے بھی ایک ایک پکڑ کے دیکھ رہے تھے، جبکہ شاہ بی بی بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ تمہیں یہ
کیا دیکھ رہے ہم فرزام؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ کرخت لہجے میں بولی تھی، جس میں مہر النساء اور اس کی کئی تصاویر تھی جو کہ کل رات کی تھی، جس میں اس نے مہر کو گود میں اٹھایا ہوا تھا جبکہ وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہا تھا، تو مطلب یہ اس کے آدمی تھے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اس کی ایک ایک خبر زریاب کو فراہم کر رہے تھے۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ میں سچ سننا چاہتی ہوں، کیا تم واقعی اس لڑکی کے ساتھ تھے رات کو یا نہیں؟ اس کی ماں نے ٹکڑتے ہوئے لہجے میں بولی، جبکہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا۔ جی امی، میں اسی کے ساتھ تھا رات کو فلیٹ پر، مگر جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا جب اس کی ماں بات بیچ میں ٹوک گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سنا، اور بیٹا مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرے غرور کو پل میں مسخ کر دیا۔ جو نظریں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، آج انہیں نظروں میں مجھے ملامت دکھنی پڑے گی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے سوال گو ہوئی تھی، جبکہ وہ اپنا دامن بچانے کے لیے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا، جب مہر النساء نے آگے بڑھ کر ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ پلیز آنٹی ایسا مت کہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر میں ان کے راستے میں نہ آتی تو شاید یہ تو راستے میں رکتے بھی نہ، مگر میری عزت خطرے میں تھی۔ انہوں نے میری عزت بچائی ہے۔ انہوں نے تو ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ کیسے انہوں نے ان 4 اوباش گنڈوں سے میری عزت محفوظ کی، جو میری عزت کو نوچنا چاہتے تھے، مجھے مسخ کر دینا چاہتے تھے، لیکن وہ یہی شخص تھے جنہوں نے میری عزت کو باحفاظت اس حویلی تک پہنچایا۔ رات کا راستہ بہت طویل تھا اور ایک بار پہلے حملہ ہو چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اور کوئی واردات ہو، تبھی وہ مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گئے، لیکن خدا کی قسم ہمارے درمیان کچھ غلط نہیں ہوا۔ آپ میرا نہیں تو اپنے بیٹے کا تو یقین کریں، مجھ پر یقین نہ صحیح، میں تو ایک باہر والی ہوں، لیکن آپ نے ان کی تربیت کی ہے، آپ کو ان کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہوگا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برستے ہوئے فرزام کے دل پر گر رہے تھے۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کی صفائی کسی نے دی تھی، آج پہلی بار زندگی میں کوئی اس کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ہمیشہ وہ دوسروں کے لیے کھڑا ہوتا آیا تھا، مگر آج جب زندگی میں کسی نے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی، اس کو کس قدر اچھا لگا تھا وہ بتا نہیں پایا تھا لفظوں میں۔ اس نے فوراً مہر النساء کو اپنے قدموں سے اٹھایا۔ بیٹا مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے، لیکن لوگوں کی تو کئی زبانیں ہیں، بند نہیں ہو سکتی نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے پریشانی سے بولی، جب فرزان اٹل لہجے میں بولا، اگر وہ یہی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو یہی صحیح، میں ان کے جھوٹ کو سچ میں بدل دوں گا۔ وہ اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے پختہ لہجے میں بولا، جب سب ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ کیسا جھوٹ اور کیسا سچ؟ اس کی ماں آگے آتے ہوئے بولی، امی آپ بھی چاہتی تھی نا میں شادی کر لوں، تو میں اب آپ کی ہی بات پوری کرنے چاہ رہا ہوں۔ مہر النساء، کیا آپ کو مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ نے بتایا تھا آپ کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، تو بتائیے کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں کو بندھا محسوس کرنا شروع ہو گئی۔ اسے بالکل امید نہ تھی کہ فرزام یوں اچانک اس کو نکاح کی آفر کر دے گا، مگر حقیقت جو بھی تھی، فرزام ہی اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا، جس نے اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی، تو پھر وہ کیوں کر اس کا شکریہ ادا نہ کرتی؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سر تسلیم خم کیا تھا۔ میں تیار ہوں، یہ کہتے ہی وہ فرزام کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنی تھی۔ پھر خفیہ طریقے سے مولوی کو لایا گیا اور اس کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ حویلی والے بہت خوش تھے، انہیں بیٹھے بٹھائے ایک بھابھی جو مل گئی تھی۔ چلیے امی، اب میں جا رہا ہوں پنچایت میں، جہاں میرے خلاف مجمع لگا ہے، آپ بس اپنے دل کو تھام کر بیٹھیں، آپ کا بیٹا آج بھی سرخ رو ہوگا۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جانے لگا تھا۔ مہر النساء کی جانب اس نے ایک بار نکلتے ہوئے دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب آیا اور حق سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آج کے بعد میں ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، پہلے نہیں کہہ پایا تھا کیونکہ حق نہیں رکھتا تھا، مگر آج سارے حق رکھتا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آئندہ آنسو نہ دیکھوں، کیونکہ میں ان آنکھوں کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے ششت چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ کافی دیر وہیں ساکت کھڑی
خود کو اس کے لمس اور حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ جب ساری ینگ جنریشن اس کے قریب آتے اسے چھیڑنے لگی، جس پر وہ خواہ سرخ پڑی تھی۔ تو کیا کہنا چاہیں گے لارڈ صاحب؟ آپ تو عزت و ناموس کے بانی مانے جاتے تھے، مگر آج آپ نے جس قدر گھٹیا حرکت کی ہے، آپ کا تو کوئی ثانی نہیں۔ میں چاہے جو مرضی کروں وہ دن کے اجالے میں کرتا ہوں، مگر آپ جیسے شریف شخص ایسے گھٹیا کام رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ سردار فرزام آج اپنی سطح سے گر ہی گئے، ایک لڑکی کے ساتھ رات رنگین کر ہی لی۔ جو نظریں لڑکیوں کے مقابل اٹھتی نہ تھی وہ ایک لڑکی کو آر پار دیکھ چکی ہیں۔ اس کی اتنی کریا بات پر فرزام مٹھیاں بینچ کر رہ گیا۔ دل تو اس کا کیا کہ اس کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر دے، مگر اس وقت اسے صبر سے کام لینا تھا۔ تم میرے پر جتنے الزامات لگانا چاہو لگا سکتے ہو، مگر ثبوت کہاں ہے؟ میں کیسے مان لوں؟ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے بڑے پرسکون لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کو یہ پرسکون لہجہ آگ لگا رہا تھا۔ آخر فرزام اتنا کول مائنڈ کیسے بیٹھا تھا؟ پکڑ اس کا گریبان کیوں نہ مار رہا تھا؟ اس کے ماتھے پر خوف کی شکن کیوں موجود نہ تھی؟ زریاب یہی سوچتے دل ہی دل میں جل رہا تھا، جب وہ ایک دم اٹھتے ہوئے تصویروں کو جمع کر کے اس کے اوپر مجمے پہ پھینکنے لگا۔ یہ ہیں جہاں فرزام اس لڑکی کو گود میں لیے کھڑا تھا اور اس کی عزت بچا رہا تھا، اسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا اور کیسے اسے فلیٹ میں لے کر جا رہا تھا۔ وہ ساری تصاویر موجود تھی۔ ساری آنکھیں سردار فرزام کو شک و شبہ سے دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ لوگوں کے لیے جتنا کر لو، مگر جب ان کے دل میں میل آ جاتا ہے کانوں سنی باتوں پر، تو وہ یقیناً ثبوت دکھائے بغیر نہیں دلتا۔ جہاں کچھ لوگوں کو فرزام پر آنکھیں بند کر کے یقین تھا، وہیں دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسے برا بھلا کہنے لگے تھے جب اس کی بارہو بواز لوگوں کو چیرتی ہوئی گزری تھی۔ میں یہ ماننے سے کب انکار کر رہا ہوں کہ کل رات میں ایک لڑکی کے ساتھ نہیں تھا؟ تم نے ٹھیک پہچانا، کل رات میں ایک لڑکی کے ساتھ ہی تھا۔ اور ہاں، یہ تصاویر جھوٹی بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تصدیق کی تھی، جبکہ زریاب کے لبوں پر شاطر مسکراہٹ چھلکی۔ تو تم مان رہے ہو کہ تم بد کردار ہو، تمہارے اس نامحرم لڑکی سے ناجائز تعلقات تھے؟ وہ خبیث لہجے میں مکروہ کہے لگاتے بولا، جب وہ کھڑے ہوتے ہوئے اگلے ہی پل میں اسے گریبان سے کھینچتے زمین پر پٹک چکا تھا اور اس کے منہ پر در پہ مکے مارے۔ اس کا منہ لہو لہان کر چکا تھا۔ بڑے لوگوں نے بمشکل اسے چھڑایا اور وہ گہرا سانس بھرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو مطمئن کرتا ہوا دوبارہ اپنی نشست پر جا بیٹھا تھا۔ کرو فرض، تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے لہو لہان کرو۔ کیا بھول گئے ہو بد کردار تم ہو؟ نامحرم کے ساتھ رات تم نے گزاری اور اب یہاں میرے اوپر زور آزمائی کر کے شیر بن رہے ہو؟ تف ہے تم پر۔ زریاب منہ سے گالیاں بکتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے سکون میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ تو تم آدھی ادھوری بات کر کے بہت غلط کہہ رہے ہو زریاب خان۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تمسخرانہ ہنسی بولا تھا۔ جب وہ بل کھا کے رہ گیا، تو تم ہی بتا دو کیا سچ ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو تم بھی جانتے ہو، آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس بات سے تو تمہیں کوئی شبہ نہیں ہے نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اترا کر بولا۔ جب زریاب سر خم کر کے رہ گیا، ہاں یہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، تو یہی سچ ہے۔ کل میں نے ایک لڑکی کے ساتھ رات گزاری، مگر وہ لڑکی میرے لیے غیر نہیں بلکہ مجھ پر پوری طرح حلال ہے، وہ میری بیوی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اور تمہیں کیوں لگا میں جھوٹ بولوں گا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے قاتلانہ مسکراہٹ سے بولا، تو لاؤ ثبوت کہاں ہے؟ وہ جیسے پھاڑ کھانے کو دوڑا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جو ان کا نکاح نامہ لے کر حاضر ہوا، جسے دیکھتے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سارے پشیمان ہو کر رہ گئے کہ انہوں نے فرزام کو غلط سمجھا۔ آج زریاب خان کو جس منہ کے بل کی کھانی پڑی تھی، وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ آخر کیسے اس کی بھیجی گئی لڑکی سے کیسے فرزام نے نکاح کر لیا؟ یہ سوچ سب چیزوں پر بھاری تھی۔ وہ واپس تو آ گیا تھا،
مگر مہر کو اپنے لیے پریشانی سے ٹہلتے دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا رات کو۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان ہیں میرے لیے؟ مجھے اندازہ نہ تھا، وہ اس کے لبوں پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ پڑ گیا، جیسے کسی نے سرخ رنگ چھڑک دیا ہو۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے کپکپاتے ہوئے بولی۔ ارے کل ہمارا نکاح ہوا ہے، اب حلال بھی تو کرنا ہے نا ولیمہ۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھ میچتے بولا تو وہ کسمسا کر پیچھے ہوئی تھی۔ لیکن میری بات تو سنیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کچھ ضروری کہنا چاہتی ہوں میں آپ سے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے منمناتے لہجے میں بولی۔ جب اس کے لبوں پر لب رکھتا گھونٹ گھونٹ اس کی سانسیں پینے لگا تھا اور اس کے ہاتھ اسے کپڑوں سے آزاد کرتے جا رہے تھے، وہ کیسے اس کی رگ رگ میں اترتا گیا تھا۔ مہر نساء کو اپنے لیے احتجاج کرنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کو روکتی بھی تو کیسے؟ اس کے ہاتھ بے باک انداز میں بے باکیاں کرتے ہوئے مہر نساء کی سانس سکھا رہے تھے، جبکہ اس کی تیز تیز چلتی دھڑکنوں پر لب رکھتے وہ اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پلیز فرزامہ میری بات سنیے، وہ گہری گہری سانسیں بھرتے ہوئے نشیلے لہجے میں بولی تھی، کیونکہ فرزام کی قربت اسے کچھ کہنے ہی نہیں دے رہی تھی، جبکہ فرزام اس کے لبوں کو کھینچتے ہوئے اس کے لبوں میں گہری گہری سرگوشیاں کرنے لگا۔ آج صرف آپ مجھے سنیں اور میں آپ کو بولنے کا موقع کل دوں گا، کیونکہ آج کی رات تو میری ہے۔ اس کی دھڑکنوں پہ لب رکھ کے آگے کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے بولا تو اس کی جان لبوں پر آئی تھی، اور آج رات قطرہ قطرہ پگھلتے ان دونوں کا ملن ہوا۔ مگر وہ جو اقرار کرنا چاہتی تھی، چاہ کر بھی فرزام اسے اقرار نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی آج رات کی خاموشی اگلے روز اس پر کیا قیامت برپا کرے گی۔ وہ صبح اٹھی تو فرزام اس کے سائڈ پر گلاب کے گلدستہ رکھ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے ضروری پنچایت میں جانا تھا، جبکہ وہ پریشانی کا شکار ہوئی۔ اسے فرزام کو جلد از جلد سچ بتانا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ ایک سو جاتے وہ فوراً سے کپڑے بدلتی باہر گئی۔ اس کے بعد فرزام کی کزن اسے بیوٹی پارلر لے گئی۔ وہاں سے تیار ہو کے سیدھا وہ لوگ میرج ہال میں پہنچے تھے، جہاں ولیمہ زور و شور سے اپنے عروج پر تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے سب لوگوں سے مبارکباد وصول کرے تھے۔ جب سردار زریاب کو آتے دیکھ مہر نساء کے چہرے سے جیسے کسی نے مسکراہٹ نوچ لی تھی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوتے دیکھ وہ کشمکش کا شکار ہوتا سامنے کی جانب دیکھنے لگا، جہاں زریاب چلا آ رہا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی وہ خوف سے سفید پڑنے لگی اور فوراً سے فرزام کا ہاتھ پکڑا، جس نے خود بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ریلیکس مہر نساء، کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے تسلی امیز لہجے میں بولا۔ ارے ایسے کیسے کچھ نہیں ہوگا؟ اس لڑکی نے تمہیں بتایا نہیں؟ اسے میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا، وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے بولا، جبکہ اب کی بار بے یقین ہونے کی باری فرزام کی تھی۔ اس نے بے یقینی سے مہرو کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے مہرو؟ فرزام مہرو کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو ایک بار پھر ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ وہ تو شکر تھا کہ ہال میں چند ایک ہی مہمان رہ گئے تھے، زیادہ لوگ موجود نہ تھے، اور جو تھے وہ بھی بس نکل رہے تھے۔ ایسے کہ شادی ہال میں لوگ موجود تھے، لیکن صرف شاہ حویلی کے لوگ۔ ارے تم نے بتایا نہیں؟ تم کیا بتاؤ گی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ میری خاص بندی نازلی کی منہ بولی بہن ہے۔ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ نازلی کو تو کئی بار میں تمہارا دل لبھانے کے لیے بھیج چکا ہوں، کیا بھول گئے تم؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اور یہ لڑکی بھی کوٹھے سے آئی ہے۔ مزے کی بات، کیسا لگا سن کر؟ وہ فرزام کے دل اور دماغ پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا تھا، جو بے یقینی سے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا جب مہر نساء کے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ فرزام میری بات سنیں، بس اور ایک بھی نہیں سننا چاہتا بات تمہاری۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ کربناک لہجے میں بولا تھا۔ پہلی بار کسی سے اتنی شدت سے محبت کی تھی اور وہی اس کے دل کو نوچنے کا سبب بنی تھی۔ وہ کرلا ہی تو گیا تھا
کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اسٹیج پر اس وقت ان تینوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، کہہ دو مہرو، وہ اس کی جانب دیکھتے اسے جھنجھوڑ کر بولا، جب وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ سب سچ ہے، لیکن یہ بات جھوٹ ہے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ ہاں، مجھے کوٹھے میں بیچا گیا تھا، مگر وہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، ان کے بتائے گئے راستے پہ چل کے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ مجھے مدد چاہیے تھی، تبھی تو میں نے آپ کا سہارا لیا تھا۔ مگر یہ جھوٹ ہے کہ میں نے آپ سے محبت نہیں کی۔ میں سچ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سسکی تھی، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اگر یہ سب سچ ہوتا تو مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ تمہارے پاس 3 دن تھے، تم نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، اب اپنی شکل گم کرو، میں تمہاری شکل عمر بھر تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ دانت بھینچتے ہوئے بولا، جبکہ ذریعہ کہہ کہا لگا کر رہ گیا تھا، ارے اتنی بے اعتباری تمہاری بیوی ہے، وہ پچکارتے ہوئے بولا، جب اگلی پل وہ اس کے منہ پر مکہ رسید کر کے رہ گیا تھا، اور تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ لیکن فرزاں، میرا یقین تو کرے، میری محبت سچی ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ مہرو کو دھکے سے خود سے الگ کر گیا۔ جب وہ شخص سے اس کا یہ روپ دیکھنے لگی، یہ اس فرزام سے بالکل مختلف تھا جو رات اس کے ساتھ تھا۔ کہا نہ جاؤ ورنہ مجھے 3 لفظ کہنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی، وہ خون خوار لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جب اس کی جان لبوں پر آئی تھی اور وہ تیزی سے روتی ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ان دونوں کو گتھم گتھا ہوتے دیکھ سارے شاہ حویلی کے لوگ بھاگ کر ان کے قریب آتے انہیں چھڑوانے لگے، اور جب تک وہ لوگ الگ ہوئے شاہ بی بی اوپر پہنچ چکی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو فرزام، تم پاگل ہو چکے ہو؟ کیوں ہاتھا پائی کر رہے ہو اس شخص سے؟ اس شخص کی سطح پر تم نہیں گر سکتے۔ وہ ذریاب خان کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ارے بی بی، یہ گر تو چکا ہے، یا اس نے اپنی بیوی پر اپنے منہ سے تہمت لگائی ہے، اور وہ بھی اس بیوی پر جو کوٹھے سے لائی گئی تھی، جس کو میں نے بھیجا تھا، وہ اتراتے ہوئے بولا، اور فرزام کی بے وقوفی کا ڈھنڈورا پیٹنے لگا کہ کیسے وہ بے وقوف بن گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے ذریاب، تم نے مہرو پر شک کیا، اسے باتیں کی؟ شاہ بی بی ایک دم جھٹکے سے اس کا رخ موڑتے ہوئے بولی، جب وہ نظر چرا کر رہ گیا تھا، امی وہ اسی قابل ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ نہیں بتایا تھا اپنے بارے میں، پھر میں اس پر کیسے یقین کر لیتا؟ اس کی جگہ یہاں نہیں ہے، اسے میری زندگی سے نکل جانا چاہیے، میں تو اس کو طلاق۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک رکھ کر شاہ بی بی نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑا تھا۔ خبردار، تمہاری ایسی تربیت کی ہے کیا میں نے؟ اور کس جھوٹ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے ساری حقیقت سے مجھے آشنا کر دیا تھا، کیونکہ تم خود تو صبح جلدی پنچایت چلے گئے تھے، مگر اس نے کچھ نہیں چھپایا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ میں بھی تمہیں بتا دیتی، مگر ولیمے پر آ گئے ہم، آج رات ہمارے گھر جا کر بات ہونے لگی تھی، مگر تم نے اس کی بے گناہی کا یقین ہی نہیں کیا، الٹا اسے باتیں سنانے لگے اور طلاق تک کا ذکر کر دیا۔ کیسے لڑکے ہو تم؟ وہ اس کو ایک اور تھپڑ مارتے بولی، جبکہ وہ شرمندہ رہ گیا۔ کہاں ہے مہرالنساء؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے پوچھ بیٹھی، جب وہ وہاں ان کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی، جبکہ اب فرزام کا دل ہولنے لگا۔ اس نے غصے میں اس کو باتیں تو کرتی تھی، مگر اب وہ خود پچھتا رہا تھا۔ تو کیا مطلب؟ اس نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ سچی تھی۔ وہ بے ساختہ دل کو تھامتے سوچتا رہ گیا تھا، مگر اس کی جدائی اب اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ فوراً ذریاب کو دھکا دیتا باہر اسے ڈھونڈنے کے لیے لپکا، مگر وہ اسے کہیں نہ ملی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا فوراً اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ ایک بار میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، پھر میں تم سے معافی مانگ لوں گا۔ میں ہی تمہارے پیار کے قابل نہیں ہوں، میں نے تمہاری ایک بات نہیں سنی اور اپنی رائے قائم کر دی، مجھے تمہاری بات سننی چاہیے تھی۔ پلیز ایک بار لوٹ آؤ، چاہے تو مجھے مار لینا، مگر مجھے چھوڑ کر نہ جانا، تم سے محبت ہو گئی ہے، اب تمہارے بغیر کیسے گزارا کروں گا میں؟ وہ آنسوؤں کو بہنے سے روک نہ پایا اور رش ڈرائیونگ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ نگاہیں اطراف میں بھی گھوم رہی تھی کہ کہیں وہ اسے جلد ہی مل جائے، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ ایک موڑ کاٹتے جیسے اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی، وہ فوراً سے گاڑی روکتے آگے بڑھا اور اسے پکڑا۔ مہر، کہاں جا رہی ہو تم؟
وہ اس کا تھا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ جب وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑا کے چھوڑ دیجیے، مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، جانے دیجیے مجھے۔ وہ بھاگی جب وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتا، بڑی مشکل سے اسے چاروں طرف سے قابو میں کرتے ایک دفعہ پھر زور سے جھنجھوڑ گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں ہی غلط تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں گا تمہیں خود سے دور؟ محبت ہو تم، میرے دل میں لہو بن کر دھڑکنے لگی ہو۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا، جب وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا کر اسے دھکے دینے لگی اور ہذیانی انداز میں چلانے لگی تھی۔ نہیں، آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں طلاق یافتہ عورت نہیں کہلانا چاہتی، میں ایسے ہی تنہا زندگی گزار لوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے پاک دامن میں ایک رات کی بھیک ڈال دی۔ وہ فوراً سے اسے دھکے مارتے کہنے لگی جب اسے جھنجھوڑ کر رہ گیا تھا، کیا پاگل ہو گئی ہو تم، کیسی باتیں کری ہو؟ معافی مانگ رہا ہوں میں تم سے، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، پاگل تھا میں جو یہ سب بکواس کر گیا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ اپنی ہی محبت کی دل دکھانے والی باتیں کرتی، مجھے معافی کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ایک دم اس کے ہاتھ تھامتا زور زور سے اپنے منہ پر تھپڑ برسانے لگا۔ جب وہ اپنے ہاتھ چھڑوا کر رہ گئی، کیا کریں آپ پاگل ہو گئے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے رہ گئی کہ وہ سردار فرسام تو بالکل بھی نہ لگ رہا تھا، کوئی ہارا ہوا عاشق لگ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، پاگل ہی ہوں، ورنہ اپنی محبت بھی اپنے ہاتھوں کوئی جانے دیتا ہے؟ وہ سسک کر بولا جب وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ آپ کی بھی غلطی نہیں ہے، کوٹھے سے آئی ہوئی عورت کا بھلا کون یقین کرتا ہے کہ اس کا دامن پاک ہے؟ وہ رنجیدہ نگاہوں سے بولی جب وہ تڑپ کر آگے بڑھتی، اس کا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھیں اپنی آنکھوں میں ڈال گیا۔ تمہیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں تمہارے پاک باز ہونے کی گواہی سینہ ٹھوک کے دے سکتا ہوں۔ آئندہ اپنی زبان پر یہ بات کبھی مت لانا، سب کے سامنے تمہیں سرخرو میں کروں گا۔ بس شکوہ تھا تو اس بات کا کہ تم نے خود مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم مجھے بتا دیتی تو باخدا ذریعہ کا منہ توڑ دیتا، اس کے ایک بھی بات کہنے سے پہلے، مگر مجھے لگا تم نے مجھ سے چھپا کر مجھے دھوکہ دیا۔ وہ پشیمان سا اس کے قدموں میں جھکا تھا جب وہ فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ پلیز ایسا مت کرے، وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولی، تو پھر میرے ساتھ واپس چلو گھر، ایسے تو میں جانے نہیں دوں گا، میرا دل چلا کر لے جانا چاہتی ہو کیا؟ وہ نم آنکھوں سے بولا تھا جب وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اتنا تو کوئی بچہ بھی نہیں روتا جتنا آپ رو رہے ہیں، وہ اس کے آنسو صاف کرتی بولی جب وہ بیمانی خیز سا مسکرا دیا۔ اچھا یہ تم کہہ رہی ہو جس کی خود کی ٹینکی لیک ہوتی رہتی ہے؟ وہ بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں گاڑی میں بٹھایا۔ وعدہ کرتا ہوں اب سے صرف تمہارا رہوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، تم پر یقین کروں گا اور تم پر بات کرنے والے کا منہ توڑ دوں گا، سمجھ گئی؟ اور مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ وہ اس کی تھوڑی پر سلگتے ہوئے لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اقرار کی صورت میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔